إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. محترم سامعین حاضرین، ہمیں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات کی عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جس رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو اس روئے زمین پر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و سلیم سے نوازا۔ یہ جو آپ کی چینی گولیاں ہیں، ادھر ایک دوسرے سے ٹھٹھا کرنا ہے، آپ جان لیجئے کہ اس کا بہت خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ خطبہ بھی ڈھنگ سے پڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کا یہ ماحول ایسا کبھی نہیں رہا جو آج کل کے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے کرنے لگے ہیں، غلط ہے۔ بعد میں درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم کا سیدھا اور سچا راستہ بتلایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ محترم سامعین، ہم یہاں جمع اس مقصد سے ہوئے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان کر سکیں، کہ اللہ رب احسان ادا کر سکیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن روزہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فرض کیا تھا، اور ہم نے اس کو مکمل کر لیا۔ مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عید الفطر کی یہ نماز ہمیں کچھ غور و خوض کی طرف ابھار رہی ہے، ہمیں بتلا رہی ہے کہ جس خوشی میں ہم نے عید الفطر کی یہ نماز ادا کی ہے، کیا اس کے حقوق کو مکمل ہم نے ادا کر دیا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا، کیا اس مہینے کے اندر کے روزے کو مکمل کما حق ہم نے ادا کر دیا؟ اگر اس کو ادا کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، تدبر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس مہینے کے روزے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا تھا کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے کیا ہم مکمل نمازی بن گئے ہیں؟ کیا ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ آئندہ اب ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، اب ہماری نماز نہیں چھوٹے گی؟ اگر ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ غور کرنے کا مقام ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے تراویح کی نمازیں پڑھی ہیں، تراویح کے ان نمازوں نے کیا ہمیں تہجد گزار بنا لیا ہے؟ کیا ہم تہجد پڑھنے والے بن گئے ہیں؟ اگر بن گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ غور کرنے کا مقام ہے۔ رب العالمین نے برکتوں والا مہینہ، رب العالمین نے رحمتوں والا مہینہ، رب العالمین نے فضیلتوں والا مہینہ ہم پر
साया फगम किया था और जन्नत की तकसीम हो रही थी, जन्नत बढ़ रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करके कहता है कि मेरे बंदों में से जो चाहता है, जो जन्नत खरीदना चाहता है, जो जन्नत लेना चाहता है, वो आ जाए, जन्नत ले ले। क्या हमने रमजानुल मुबारक के इस महीने के अंदर जन्नत को खरीद लिया है? अगर नहीं खरीदा है, अगर जन्नत के हकदार नहीं बने हैं, तो याद करने का मकाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का जिसमें आपने कहा कि रमजान तबाह बर्बाद हो आदमी, उस आदमी के नाक खाकालूद हो जिसको रमजानुल मुबारक का महीना मिला और वो अपने आप को जन्नत में दाखिल न करवा सका। अगर ये सारे काम हमने किए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर हमने नहीं किया है तो फिर गौर और तदब्बर करना चाहिए, सोचना चाहिए कहीं हमारी हालत बिगड़ तो नहीं गई है, कहीं हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से भटक तो नहीं गए हैं, कहीं हम अल्लाह को भूल तो नहीं गए हैं, कहीं अल्लाह के फराइज को हमने तर्क तो नहीं कर दिया है। और याद रखिएगा कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है उन लोगों के बारे में जब वो अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में खड़े होंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ सरफे नजर नहीं करेगा, उनकी तरफ देखेगा नहीं बल्कि उनको अंधा बना देगा, तो वो लोग कहेंगे अरे अल्लाह तबारक व तआला हम दुनिया के अंदर देखने वाले थे, आज तूने हमें अंधा बना करके क्यों उठाया है? अल्लाह तबारक व तआला कहेगा तेरे सामने मेरी आयतों का जिक्र होता था, तुझे कुरान और हदीस की बातों से नसीहत की जाती थी, लेकिन तू हमें भूल गया था, तू अंधा बना हुआ था, इसलिए आज के दिन मैं तुझे भुला दूंगा। बतलाइए आज अगर हम अल्लाह को भूल गए, अल्लाह के फराइज को भूल गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम को भूल गए, कुरान की आयतों को, अहादीस नबविया को हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, अगर हम ऐसा करने वाले हो गए तो बताइए इस दुनिया के अंदर हमें कामयाबी कैसी मिलेगी? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं। जब वो अल्लाह तबारक व तआला हमारा नहीं होगा, जब वो अल्लाह तबारक व तआला हमको भूल जाएगा, तो बतलाइए दुनिया वाले हमारे साथ क्या अंजाम करेंगे? किन किन परेशानियों से, किन किन मुसीबतों से हम दो चार हो रहे हैं? आपको, हमको और पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा इस बात की खबर है, लेकिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होने के बजाय, अल्लाह तबारक व तआला का मुती और फरमाबरदार होने के बजाय, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इबादत गुजार होने के बजाय अपनी दुनिया में मस्त नजर आते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना आया और गुजर गया, हमारे कानों पर जूं तक नहीं देगा। शबे कद्र आया, लैलतुल कद्र आया और हमने उसको सड़कों में चल करके गवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला जिसने अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा रहा था। अब गौर करने का मकाम है, अभी सोचने का मकाम है, कब किसका वक्त इस दुनिया में आ जाए, कब इस दुनिया से चला जाए, किसी को कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है जब किसी का वक्त आ जाएगा तो उससे एक कदम ना तो आगे बढ़ने की उसे इजाजत होगी, ना पीछे हटने की इजाजत होगी, ना एक कदम आगे बढ़ सकता है, ना एक कदम पीछे बढ़ सकता है। और याद रखिए इस दुनिया के अंदर अल्लाह की किस आजमाइश का नुज़ूल हमारे ऊपर हो जाए, किस आजमाइश का नुज़ूल हो जाए कि दुनिया में रहते हुए भी हम किसी काम की न रहे, अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह को भूल जाए। जब नाम आए तो सोचे वो अल्लाह का मुती और फरमाबरदार नहीं है, वो किसी लायक नहीं है, ये दरकिनार कर दे, हमें हमसे कोई राय और मशवरा तलब ना करें, हमें अल्लाह का नाफरमान होने की वजह से किसी लायक न समझे। अरे वो तो बिगड़ा हुआ इंसान है, फलां का बेटा है, क्यों? अरे उससे बात मत करना, वो गालियां देने लगेगा। वो क्या है जानते हैं? वो खुद बिगड़ा नहीं है, वो अल्लाह का नाफरमान था, इसलिए अल्लाह ने उसको वैसे ही बना दिया। इसलिए कोई अच्छा आदमी उससे बात करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो शराबी है, वो जुआरी है, वो गाली गलौज देने वाला है। अल्लाह ने उसको आजमाइश में डाल रखा है, अल्लाह ने उसको अजाब में डाल रखा है। तो दुनिया में आपका वक्त कब आ जाए और आप अच्छे भले से कब बिगड़े हुए इंसान बन जाए, यह आपको पता नहीं है। अल्लाह का करम उन्हीं लोगों पर होता है जो अल्लाह का मुती और फरमाबरदार होते हैं। हमें अल्लाह का मुती और फरमाबरदार बनते रहना है, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते रहनी है। अगर हमने अल्लाह की इताअत नहीं की, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमने भुला दिया, तो वो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में भी हमें भुला देगा। और दुनिया में भुलाने का मतलब यही है कि अपने दीन की हिदायत नसीब नहीं फरमाएगा,
اس کو نماز سے کوسوں دور کر دے گا, اس کو روزوں سے کوسوں دور کر دے گا, اس کو صدقات و خیرات سے کوسوں دور کر دے گا. اس کے زبان پر تسبیح و تحلیل کے بجائے اس کے زبان پر گالیاں اور ایک دوسرے پہ گالی ایک دوسرے کی غیبت اللہ تبارک و تعالیٰ جاری کر دے گا. اور دنیا کے بعد آخرت میں بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میدان محشر کے عذاب سے بھی دوچار کرے گا, اور اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے عذاب سے بھی دوچار کرے گا, اور قبر کے عذاب سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوچار کرے گا. اس لیے ہمیں ابھی وقت ہے, دعا کریں اللہ رب العالمین سے, یہ توفیق کو طلب کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں موحد بنا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں, اگر تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں, واضح نصیحت کی جاتی ہے تو شرمانے کے لیے نہیں, شرمانے کے لیے واضح نصیحت نہیں کی جاتی ہے کہ نہ جاؤ مسجد میں ورنہ مولوی صاحب بریانی کا نام لے لیں گے, نہیں, شرمانے کے لیے نہیں, سدھرنے کے لیے, اللہ کے راستے میں اللہ کے دربار میں آنے کے لیے, تاکہ ہم سڑکوں پر نہ ٹہلیں. اللہ رب العالمین کی طرف اگر ہمیں بلایا جا رہا ہے تو دوڑ کر ہم جائیں, اور جب ہم ایک قدم, یاد رکھیں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جب بندہ ایک قدم ہماری طرف چل کر کے آتا ہے, ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہوں, جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ذرا اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرمانبرداری کی طرف اپنے قدم کو بڑھا کر دیکھیے. ہم سے جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں, ہم سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں, ہم اس کو بھلا دیں اور آج کے بعد یہ تحیہ کریں. یہ نہیں کہ خطبہ ہم نے عیدگاہ میں سن لیا اور اس کے بعد جا کر کے سو جائیں, اور پھر 4-5 گنے لوگ مسجد میں نظر نہ آئے اور بقیہ سب کے سب غائب رہیں. جس طریقے سے 1-2 صف, کبھی کبھی 4-4 صفیں مسجد میں رمضان المبارک کے اندر پر ہو جایا کرتی تھی, ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم مسجد کے اندر پکے سچے نمازی بنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اے اللہ رب العالمین تو ان کے قبروں کو اپنے نور سے بھر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے اولاد کو توفیق عطا فرما کہ ان کے لیے اس دنیا کے اندر دعا کریں اور ان کے لیے صدقات و خیرات ادا کریں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے بھائی اس دنیا کے اندر ہیں لیکن وہ بیماریوں سے, پریشانیوں سے دوچار ہیں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو شفا دینے والا ہے, تو مکمل شفا یابی عطا کرنے والا ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی تیرے اطاعت سے بھٹک چکے ہیں, اے اللہ رب العالمین تو ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جن نمازوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم پکے سچے نمازی بن سکیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیرے اطاعت گزار اور تیرے نبی کی اطاعت گزار بن سکیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا ہمارے اوپر جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے, ہم تیرے گنہگار بندے تو ہیں لیکن اے اللہ تو غفور الرحیم ہے. یہ دنیا چاروں طرف سے ہمیں اپنے سکندے میں لینے کی کوشش کر رہی ہے, ہمیں دبوچنے کی کوشش کر رہی ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ان کو ہدایت دے, یا اللہ رب العالمین تو ان کو یا تو دنیا سے نیست و نابود کر دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا تھا. اے اللہ تعالیٰ ہم ہی تیرے بندے ہیں, تو بھی ہمیں دنیا کے ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دائی بن سکیں. تیرے دین پر چاروں طرف سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ حملے ہو رہے ہیں, تیری توحید پر چاروں طرف سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ حملے ہو رہے ہیں. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے توحید کو قائم کرنے والے بن جائیں, شرک سے توبہ کرنے والے بن جائیں, تیرے دین کو لوگوں میں قائم کرنے والے بن جائیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم بھٹکے ہوئے انسان ہیں, ہم بھولے ہوئے انسان ہیں, اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں سیدھے راستے پر لے آ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ تمام لوگ رکے رہیں اور خواتین سے گزارش ہے کہ آپ جا سکتی ہیں, لیکن مرد حضرات میں سے کوئی ابھی نہیں اٹھے گا, کوئی نہیں جائے گا.